محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورہ نحل آیت نمبر 97 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ جو شخص نیک عمل کرے گا ایمان کی حالت میں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے ہم ایسے لوگوں کے لیے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے اور مرنے کے بعد اس کے اجر کا، اس کے ثواب کا بہترین بدلہ ہم عطا فرمائیں گے جنت کی صورت میں۔ تو محترم سامعین کرام، آیت کے مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع ہے عمل میں کوتاہی، اسباب و علاج۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا اور آخرت کو بنایا ہے، اور اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالی نے دارالعمل بنایا ہے، عمل کرنے کی جگہ بنایا ہے، اور آخرت کو اللہ تبارک و تعالی نے دارالجزا بنایا ہے، بدلے کی جگہ بنایا ہے۔ یعنی یہ دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے، کوشش کرنے کی جگہ ہے، اور آخرت یہ نتیجہ اور بدلی کی جگہ ہے۔ مطلب یہ ہوا جیسا ہم عمل کریں گے اس دنیا میں، جیسی ہم کوشش کریں گے اس دنیا میں، ویسا ہی نتیجہ ہمیں ملے گا آخرت میں۔ ایک انسان کو اس دنیا میں رہ کر امتحانات اور آزمائشوں سے گزرنا ہے، اور اس کو وہ کرنا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور اپنی چاہت کے مقابلے میں اللہ کی چاہت کو پورا کرنا ہے۔ اگر ایک انسان اس دنیا میں رہ کر اپنی چاہت کے مقابلے میں اللہ کی چاہت کو پورا کرے گا، اللہ کی مرضی کو پورا کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انسان کے لیے ایسی جنت کا وعدہ کر رکھا ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی کے دل میں خیال بھی گزرا ہوگا۔ محترم سامعین، انسان کی تمنائیں، خواہشات بہت لمبی لمبی ہوتی ہیں، بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں۔ انسان بہت کچھ تمنا کر لیتا ہے، بہت کچھ چاہ لیتا ہے، چاہے اس کا تعلق دنیا سے ہو یا اس کا تعلق آخرت سے ہو، لیکن نتیجے کا تعلق، بدلے کا تعلق اور انجام کا تعلق خواہشات سے نہیں ہے، تمناؤں سے نہیں ہے، بلکہ اچھے نتیجے کا تعلق، اچھے انجام کا تعلق اعمال سے ہے، کوشش سے ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک کسان ہے، اس کے پاس کھیت ہے، اس کے پاس زمین ہے کھیتی کرنے کی، اس کے پاس بیج بھی ہے، اور اسے کھیتی کرنے کا صحیح طریقہ معلوم ہے۔ تو اب وہ کسان یہ چاہتا ہے کہ ہمارے کھیت میں فصل اگ جائے، اناج اگ جائے، اور ہمارے کھیت لہلہا جائیں، پھل سے، فروٹ سے، باغات سے، سب چیز سے لہلہا جائیں۔ لیکن یہ کسان صرف تمنا کرے، بس خواہش خواہش کرے، زمین میں ہل نہ چلائے، کھیت میں ہل نہ چلائے، بیج نہ بوئے، کوشش نہ کرے، عمل نہ کرے، محنت نہ کرے، تو کیا خیال آپ کا ہے؟ کیا صرف تمنا کرنے سے کسان جو تمنا کرے بس فصل اگ جائے، اناج اگ جائے، ہمارے کھیت میں اچھے سے اچھا پھل آ جائے، صرف یہ تمنا کرے کسان اور کوشش نہ کرے، ہل نہ چلائے، محنت نہ کرے، اس کی نگرانی نہ کرے، تو کیا خیال آپ کا ہے؟ اس کے کھیت میں فصل اگ جائے گا، اناج آ جائے گا؟ نہیں آئے گا۔
نہیں آئے گا، اس لیے کہ فصل اگانے کے لیے، فصل کو لانے کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گی، کوششیں کرنی پڑے گی آپ کو۔ اسی طرح ایک انسان کو اگر آپ بولیں آپ کہ کچھ مت کرو، یوں ہی بیٹھے رہو گھر میں، کچھ نوکری مت کرو، کام مت کرو، اللہ کھلانے والا ہے، اللہ دے گا، تو انسان کیا جواب دے گا آپ کو؟ ایسا کہیں ہوتا ہے؟ محنت تو کرنی پڑے گی نا، کوشش تو کرنی پڑے گی نا، ٹھیک ہے اللہ دینے والا ہے لیکن ہمیں محنت کرنی پڑے گی، وقت دینا پڑے گا دکانوں کے اندر میں، کچھ کرنا پڑے گا ہم کو، تبھی تو اللہ کھلائے گا۔ تو مطلب یہ ہوا، کہنے کا مطلب یہ، مثال دینے کا مطلب یہ ہوا مجھے کہ دیکھیں آپ، دنیا کا ایک اصول ہے، ایک قاعدہ ہے، اگر آپ کو کچھ چاہیے، کچھ حاصل کرنا ہے تو آپ کو اس میں محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، اس میں جد و جہد کرنا پڑے گا، آپ کو دوڑنا پڑے گا۔ لیکن جب معاملہ آخرت کا آتا ہے تو یہی انسان تو جانتا ہے کہ کچھ پانے کے لیے محنتیں کرنی ہیں، کوششیں کرنی ہیں، یہی انسان آخرت کے بارے میں قاعدہ بھول جاتا ہے، یہ اصول بھلا دیتا ہے، یہ اب بولتا ہے کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ غفار ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ معاف کر دے گا، اللہ جنت دے دے گا، ہم تو کلمہ پڑھ چکے ہیں، ہم تو ایمان لا چکے ہیں، ہم تو موحدین ہیں۔ تو کیا یہ اصول چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ جب یہ اصول آپ نے دنیا کے اندر اپنایا، کچھ چاہیے آپ کو تو محنت کرو، کوشش کرو، لیکن یہی اصول یہاں بھلا دیا آپ۔ جب معاملہ آخرت کا آیا تو آپ نے کہا، بولا کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ تو یہ اصول آپ نے یہاں کیوں نہیں اپنایا؟ یہ اصول یہاں بھی آپ کو اپنانا ہے کہ آپ کو صرف تمنا سے کام چلے گا نہیں، صرف اللہ جنت مجھے چاہیے، تمنا کرے، آرزو کریں اللہ مجھے جنت دے دے، جنت دے دے، صرف آرزو کرنے سے جنت ملنے والی نہیں ہے، بلکہ تمنا سے جنت نہیں ملے گی آپ کو، بلکہ کوششیں کرنی پڑے گی، محنتیں کرنی پڑے گی۔ جس طرح آپ کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اپنی جاب کے لیے، اپنی نوکری کے لیے، اپنے کام کے لیے، اسی طریقے سے آپ کو جنت میں جانے کے لیے محنتیں کرنی پڑے گی، کوششیں کرنی پڑے گی۔ صرف تمنا کریں ہم، عمل نہ کریں، یہ اصول، یہ قاعدہ یہود و نصارہ کا ہے۔ یہود و نصارہ یہ کہا کرتے تھے اہل کتاب کہ جنت میں صرف یہود و نصارہ ہی جائیں گے، کوئی اور داخل نہیں ہوں گے۔ تو اللہ نے کہا جواب دیا اس کا قرآن کے اندر میں، سورہ بقرہ کے اندر میں، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا، کہ اہل کتاب یہود و نصارہ یہ کہتی ہیں کہ جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے، بس یہودی یا نصارہ ہی جنت میں داخل ہوں گے، کوئی اور جنت میں جائے گا نہیں۔ تو اللہ نے اس کا جواب کیا دیا، اس کا رد کیا، کیا کہا، تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی صرف آرزو ہیں، تمنائیں ہیں، کچھ عمل ان کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس عمل نہیں ہے، صرف تمنا کر رہے ہیں وہ، ہم جائیں گے جنت میں، ہم جائیں گے جنت میں، صرف تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، امیدیں لمبی لمبی۔ اللہ نے اس کے بات کو رد کر دیا، نہیں ان کے بات جھوٹی ہے یہود و نصارہ کی، صرف تمنا ہے، آرزو ہے، عمل کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا یہود و نصارہ سے خطاب کرتے ہوئے، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے اہل کتاب اگر تم سچے ہو اپنی بات میں تو دلیل پیش کرو، دلائل لاؤ، تم یہ کہتے ہو نا جنت میں جائیں گے ہم، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ عمل لاؤ، تم عمل پیش کرو تم۔ اس سے پتہ ہی چلا صرف تمنا کرنا، صرف آرزو کرنا جنت مل جائے، یہ اصول اور یہ قاعدہ یہود و نصارہ کا ہے۔ تو محترم سامعین دیکھیں آپ، آج ہم مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو دین کے بارے میں سب کچھ جانتی ہے، اسے پتہ ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اکثر مسلمان جانتے ہیں الحمدللہ، لیکن پھر بھی جاننے کے باوجود دین سے دور ہیں۔ آج اکثریت کا حال یہ ہے، آج امت مسلمہ کی زیادہ تر تعداد کا حال کیا ہے، وہ جاننے کے باوجود دین سے دور ہے، دین سے دور ہے، عمل سے دور ہے، یہ عمل میں کوتاہ ہے، کوتاہی کرنے والے ہیں، اور بلکہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ بے عملی اور بدعملی کے شکار ہو چکے ہیں وہ۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں ہم کہ دین کے اندر میں، اسلام کے اندر میں اعمال، عمل کی اہمیت کتنی، اس کی فضیلت ہے، اور اعمال کرنے کی اہمیت کیا ہے، اور اس کا بدعملی اور بے عملی کے اسباب و علاج کیا ہیں اس کے ہیں۔ آج لوگ جو دور ہیں دین سے، اس کے اسباب کیا ہیں، کیوں دور ہیں، اور اس کا علاج کیا ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ دین اسلام میں اعمال کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر میں
کہ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، کہ جو یہ چاہتا ہو کہ مجھے آخرت مل جائے، جنت مل جائے، اسے چاہیے کہ وہ کوشش کرے، محنتیں کریں۔ کس حال میں؟ ایمان کی حالت میں۔ شرط ایمان ہے، ایمان کی حالت میں کوشش کرنا، کوشش سے مراد عمل کرنا آپ کو ہے۔ اگر جو انسان ایمان لانے کے بعد محنتیں کرے گا، کوششیں کرے گا، اعمال کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے تعلق سے بیان فرماتا ہے فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ایسے ہی لوگوں کی کوششیں قدر کی جائے گی، اللہ اس کو قدر کی نگاہوں سے دیکھے گا۔ اسی طرح اعمال کی اہمیت ذرا دیکھیں آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے سورہ شورى کے اندر میں من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، کہ جو شخص آخرت کی کھیتی کرنا چاہتا، مطلب عمل کرنا چاہتا ہے، جو شخص آخرت کی کھیتی کرنا چاہتا ہے اس دنیا میں رہ کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے ہم اس کی کھیتی میں، اس کی اعمال میں نزید لہو فی حرثی، ہم اضافہ کرتے ہیں، اضافہ کریں گے، بڑھائیں گے ہم اس کو، اور اعمال کی توفیق دیں گے ہم، جس کا ارادہ آخرت کا ہو، دنیا کا نہ ہو، جس کی نظر اور جس کا سینٹر مرکز نگاہ آخرت ہو، کچھ بھی کرے آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے کرنا ہم کو ہے۔ دنیا میں جو بھی عمل کرنا ہے آخرت کی نگاہ سامنے ہونی چاہیے ہمیں، تو جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کرنے کا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے ہم اس کی کھیتی میں، اس کی اعمال میں، اس کی کوششوں میں ہم نزید لہو اضافہ کرتے رہیں گے ہم۔ لیکن اس کے برخلاف جس کا ارادہ صرف دنیا ہی دنیا ہوتا ہے، کچھ بھی عمل کرے مقصد دنیا، کچھ بھی کرے مقصد دنیا، کچھ بھی چاہے مقصد دنیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے جس کی نظر اور جس کا مقصد صرف دنیا ہی دنیا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے ہم ایسے لوگوں کو دنیا دیں گے۔ کتنا دیں گے؟ اس کی مرضی کے مطابق نہیں، جتنا ہم چاہیں گے اتنا دیں گے ہم۔ ایسا بھی نہیں جو چاہیں گے آپ کو مل جائے گا، گاڑی باڑی یہ وہ شہرت عزت نہیں، جس کی نظر صرف دنیا ہی دنیا ہوتی ہے، چاہے کہ مال حاصل کر لیں ہم تو اتنا نہیں ملے گا، جتنا آپ چاہیں گے، جتنا ہم چاہیں گے اتنا ملے گا۔ تو فرق کیا ہے؟ اچھا انسان کون ہے؟ اچھا انسان وہ ہے جو دنیا میں رہے اور دنیا میں رہ کر آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرے، اللہ اس کی کھیتی کو بڑھائے گا اور مطلب اعمال کو بڑھائے گا، اس میں فائدہ یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے۔ جو انسان عمل کرتا ہے مقصد آخرت، تو کتنا فائدہ ہو رہا ہے، دنیا بھی اللہ دے گا، اللہ دین بھی آپ کو دے دے گا، لیکن جس کی نظر، جس کا مقصد خالی آخرت ہی ہے، خالی دنیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہم اس کو دنیا دیں گے۔ کتنا دیں گے؟ اس کی مرضی کے مطابق نہیں، جتنا ہم چاہیں گے اتنا دیں گے ہم۔ بات تو ایک ہی ہو گیا، چاہے دیندار بنے یا بے دین بنے آپ، اللہ دنیا دے گا آپ کو، چاہے آپ کچھ بھی بنے، آپ گناہگار، نافرمان یا مومن، اللہ دنیا آپ کو دے کر یہ رہے گی۔ فائدہ پھر کیا ہے؟ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا دار اور دیندار کے اندر میں اللہ دیندار کو دنیا بھی دیتا ہے زیادہ بڑھا کے، اور اللہ اس کو دین بھی دیتا ہے، لیکن دنیا دار کو خالی دنیا، وہ بھی دنیا اپنے مطابق نہیں، اللہ کے مطابق ملے گا، اسے دین نہیں ملتی ہے۔ تو کون فائدے میں رہا؟ دنیا دار یا دیندار؟ دیندار فائدے میں رہا۔ اسی طرح دیکھیں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے آپ کا سورہ سجدے کے اندر میں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ کوئی نفس، کوئی جان، کوئی انسان یہ جانتا نہیں ہے کہ ہم نے اس کی آنکھوں کے ٹھنڈک کا سامان کیا چھپا کر رکھا ہے۔ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یہ بدلہ ہوگا ان کی اعمال کا۔ دیکھیں آپ، جنت بدلہ علمی کا نہیں ہے، بہت کچھ جانتے ہیں آپ، جنت بدلہ عمل کا ہوگا، بہت کچھ جانتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، اخلاق، آداب، سب چیز جانتے ہیں، لیکن عمل نہیں آپ کے اندر میں۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ جنت بدلہ علمی کا نہیں ہے، جنت بدلہ عمل کا ہوگا، تو عمل کے بدلے جنت ملے گا۔ نہ کہ آپ بہت جاننے والے ہیں بس جنت دے دو، علم کے مطابق، علم کی وجہ سے آپ کو جنت ملنے والی نہیں ہے، عمل کی بنیاد پر اللہ آپ کو جنت میں داخلہ فرمائے گا۔ اسی طرح دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے سورہ کہف کے اندر میں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ جو شخص اللہ
سے ملاقات کی امید کرتا ہے کہ اللہ سے ملے ہم جنت میں جائیں تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے یہ کرنا چاہیے کیا؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے نیک عمل کرنا چاہیے، اور اس نیک عمل کے اندر میں، اس عبادات میں وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، شرک نہیں کرنی چاہیے۔ یہ عمل کی اہمیت ہے۔ اسی طرح دیکھیں آپ، ترمذی کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربه حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفنى، وعن شبابه فيما أبلى، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم۔ دیکھیں آپ، قبر میں جانے کے بعد 3 سوالات، من ربک، من دینک، من ھذا، آپ کا رب کون، آپ کا دین کون، آپ کی نبی کون۔ 3 سوالات قبر کے اندر میں، 5 سوالات میدان محشر کے اندر میں۔ 3 سوال اہم ہیں، یہاں پاس وہاں بھی پاس، یہاں فیل وہاں بھی فیل۔ یہاں تو سب کو معلوم ہے موضوع، میرا یہ نہیں ہے قبر کے بارے میں۔ دیکھیے آپ، سوال 3 قبر میں اور 5 سوال میدان محشر میں، کل ملا کر 8 سوالات ہونے والے ہیں ہم سے، 3 یہاں 5 وہاں۔ 5 کیا ہونے والا ہے میدان محشر میں سوالات؟ پہلا سوال عن عمرہ فیما افناہ، عن عمرہ فیما افناہ، ہم نے جو عمر تمہیں دیا تھا 60 سال 70 سال یا جو بھی 30 سال یا 40 سال، جو بھی انسان کو عمر ملی ہے، جوانی میں چلا گیا، کوئی بڑھاپے میں چلا گیا، اللہ پوچھے گا ہم نے تمہیں عمر دیا تھا، تم نے یہ عمر کہاں کھپایا؟ جواب دو۔ تم نے یہ عمر، جوانی کی عمر، بڑھاپے کی عمر، پوری زندگانی تم نے بلوغت سے لے کر موت تک افناہ، کہاں فنا کیا؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلاہ، بہت خطرناک سوال ہے یہ، وعن شبابہ فیما ابلاہ، ہم جیسے نوجوانوں کے لیے، وعن شبابہ فیما ابلاہ، اپنے جوانی کے اوقات کہاں گزارے۔ ایک بات آپ کو میں نظر کو کہیں لے کے چلوں، آپ کی توجہ کو دیکھیں آپ، پوری زندگی میں جوانی داخل ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا، پوری زندگی میں جوانی داخل ہے، لیکن الگ سے اللہ تبارک و تعالی جوانی کا سوال کرے گا۔ عمر تو ہے ہی ہے، پوری عمر میں جوانی داخل ہے، لیکن الگ سے اللہ جوانی کا بھی سوال کرے گا۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، اپنے جوانی کے اوقات کو، وقت کو، ٹائم کو کہاں خرچ کیا ہے۔ کیا مطلب ہوا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ جوانی کے جو لمحات ہوتے ہیں نا، بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، اس میں سمجھنے کی، کرنے کی طاقت، قوت، صلاحیت، استعداد زیادہ ہوتی ہے ہر چیز کی، چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے ہو یا دین کے لحاظ سے ہو۔ اس میں خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، خواہشات بہت زیادہ ہوتا ہے، خواہشات کو پورا کرنا، یہاں جانا وہاں جانا، یہ کرنا وہ کرنا، گاڑیوں میں گھومنا، یہ اپنے آپ کو کر لینا، اس میں خواہشات کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، بنسبت بڑھاپے میں نہیں ہوتی ہے، خواہشات دب جاتی ہے۔ اب بوڑھے ہو چکے ہیں، اب گھومنا پھرنا، گاڑیوں میں جانا کہاں ہے؟ تو یہ نوجوانی کے اوقات اتنے خوبصورت ہوتے ہیں، اتنے اچھے لمحات ہوتے ہیں کہ اس میں خواہشات کا دبدبہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ پوچھے گا جب تمہارے اندر خواہشات کا دبدبہ تھا، روپ تھا دنیا کا، دنیا کمائیں گے، یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے، یہ خواہشات پوری کریں گے، تم اپنی ان خواہشات کو کہاں خرچ کیا؟ ان اوقات کو کہاں لگایا؟ بازاروں میں، راستوں میں، لڑکیوں کے پیچھے، موبائل میں کہاں خرچ کیا؟ حرام بات کرنے میں، حرام چیز دیکھنے میں کہاں خرچ کیا؟ وعن شبابہ فیما ابلاہ، یہ طاقت جو ہم نے دیا تھا، یہ قوت، جوانی کی جو عالم میں جو قوت ہوتی ہے، ایک سوچنے کی، سمجھنے کی، کرنے کی، وہ طاقت، وہ قوت کہاں خرچ کیا؟ تم نے بتاؤ۔ اب کون جوان بتا پائے گا اس میں؟ وہی جوان بتا پائے گا جو اصحاب کہف تھے۔ اصحاب کہف کا واقعہ پڑھی سورہ کہف کے اندر میں، جوانی کے عالم میں غار میں چلے گئے، بچنے کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایمان سے پھر جائیں، ایمان سے پھرنے کے ڈر سے غار میں چلے گئے۔ جب غار میں چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں 309 سال تک سلا دیا۔ یہ معجزہ ہے، کتنی بڑی کرامت ہے، یہ سلا دیا، کتنی بڑی بات ہے۔ تو سوال کیا ہوگا؟ دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلاہ، اپنی جوانی کا اوقات کہاں گزارے آپ؟ 2 سوال، اور تیسرا چوتھا سوال مال کے بارے میں، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ دیکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کماتا ہے اچھی جگہ سے حلال، لیکن خرچ کرتا ہے ناجائز طریقے میں، رسومات، خرافات، شادی بیاہ، خرچ کرنا ہے آپ کو 1 لاکھ کر دیا 2 لاکھ،
یہ ہے کیا؟ یہ خرافات ہے. یہ بھی سوال ہوگا. مال کہاں سے کمایا؟ یہ بھی حلال طریقے سے ہے کہ نہیں؟ اور کہاں خرچ کیا آپ نے؟ کہاں دیا؟ مسجد میں، مدرسے میں، غریبوں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو دیا کہ نہیں دیا؟ بس اپنی اڑاتے رہے آپ. اپنے بینک بیلنس میں کہاں دیا آپ نے دیا کہ نہیں دیا؟ کمائے تو ٹھیک ہے، اچھی بات حلال طریقے سے، لیکن دیا کہ نہیں آپ نے؟ تو دو سوال مال کے بارے میں، کہاں سے کمایا اور کہاں ڈالا. پانچواں سوال وماذا عمل فیما علم، جو کچھ آپ نے جانا تو عمل کتنا کیا. آخری سوال عمل کے بارے میں ہوگا. دیکھیں آپ، اور اس سوال کے دو پہلو ہیں. اس سوال کے اندر میں دو پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ آپ پہلے جانیں. نہیں جانتے ہیں تو پہلے علم سیکھیے. آپ عقیدہ پتہ نہیں، عمل پتہ نہیں، غلط کیا صحیح کیا ہے، تو پہلے سیکھیں. آپ عقیدہ کیا ہے، غلط اچھا، عمل کون سا اچھا برا، پہلے سیکھ لیجیے آپ. دوسرا پہلو کیا ہے، وماذا علم فیما علم، کہ جو کچھ آپ نے جانا عمل کتنا کیا. آج میرا موضوع یہ ہے، اس تعلق سے عمل کتنا کیا آپ نے. جانا بہت کچھ، اور افسوس کی بات ہے آج ہم مسلمانوں کے اندر میں یہ دو گمراہی بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے. علم میں بھی نہیں، عمل بھی نہیں. آج بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جس کو پتہ ہی نہیں ہے عقیدہ، صحیح عقیدہ کیا ہے، غلط عقیدہ کیا ہے، بدعات خرافات کیا ہے، شرک کیا، پتہ نہیں ہے بہت سارے لوگوں کو. بہت سارے مسلمان کو پتہ نہیں ہے بدعات خرافات کس سے بچے کس سے نہ بچے، عمل کون سا صحیح کون سا غلط. تو ہمارے درمیان مسلمانوں کے اندر میں یہ دو گمراہی عام ہے. علم سے بھی دوری ہے، عمل سے بھی دوری ہے. تو ایک مسلمان وہ ہیں جو علم سے دور ہیں، وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے عقیدہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. ایک تو وہ لوگ ہیں. تو ایسے لوگ کو چاہیے پہلے علم حاصل کریں، پہلے سیکھیں صحیح عقیدہ کیا ہے، غلط عقیدہ کیا ہے، اچھا عمل کیا ہے، غلط عمل کیا ہے، اس کو سیکھیں. اور دوسرا پہلو کیا ہے، سیکھنے کے بعد عمل کریں اس کے مطابق. اور دوسرا پہلو یہ ہے، اور ہم مسلمانوں کے اندر میں یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جانتے ہیں، عقیدہ پتہ ہے، صحیح عقیدہ یہ ہے، غلط عقیدہ یہ ہے، یہ عمل صحیح ہے، یہ عمل برا، اس سے علم ہے، سب کچھ جانتے ہیں، لیکن جاننے کے باوجود بھی عمل سے دور ہیں، عمل سے کوتاہ ہیں. یہ دونوں گمراہی آج مسلمانوں کے اندر موجود، علم سے بھی دوری، عمل سے بھی دوری. کتنے مسلمان ایسے ہیں جس کو پتہ ہے 5 وقتہ نماز فرض ہے، نماز پڑھنی چاہیے، 5 وقتہ نماز فرض ہے، روزانہ پڑھنا ہے 5 وقت مسجد میں آ کے، لیکن دیکھ لیجیے آپ کتنی ایسی مساجد ہیں جو خالی پڑی ہوتی ہیں پورے ہفتے، لیکن وہی مسجد بھر جاتی ہے، فل ہو جاتی ہے جمعے کے دن. یہ پبلک کہاں سے آ رہی ہے؟ اتنے لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ دوسرے شہر سے آ رہے ہیں، دوسرے محلے سے آتے ہیں. کہاں سے آتے ہیں؟ یہی کے لوگ ہیں. ٹرین سے نہیں لوگ نہیں آتے ہیں سفر کر کے چلو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے ہم کسی اور مسجد میں، نہیں، یہی کو لوگ آتے ہیں. تو کیا عمل ہم نے جانا نا نماز پڑھنا چاہیے، فرض نماز ہے، لیکن یہ مسجد پھر کہاں چلی گئی؟ باقی ہفتوں کے اندر میں صرف ایک ٹائم ہفتے میں فل ہو گئی، باقی دن مسجد غائب. ہم نہیں جانا حج فرض ہے، کتنے لوگ حج کیے ہیں. ہم نہیں جانا زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ دیا. ہم نہیں جانا اخلاق آداب یہ ضروری ہے، اخلاق معاملات ہم نے اچھے کیے. ہم نہیں جانا رشوت دینا غلط ہے، ہم نے اس سے روکا. ہم نہیں جانا کہ حرام طریقے سے ناجائز مال کمانا حرام ہے، کبھی اس سے روکا. ہم یہ جانتے ہیں والدین کے حقوق دینا چاہیے، کبھی دیا ہم نے. ہم یہ جانتے ہیں سب کچھ، کتنی ساری باتیں بتائی جائیں، سب کچھ جانتے ہیں، لیکن ہم عمل نہیں کرتے ہیں. آج یہ بھی ایک گمراہی ہے، عمل سے دوری، علم سے دوری، عمل سے دوری. ذرا غور کیجیے گا. 5واں سوال کیا ہے آخرت میں، وماذا عمل فیما علم، آپ نے جو جانا کتنا عمل کیا. سوال یہ نہیں ہوگا کتنا آپ نے جانا، کتنا جانا یہ سوال نہیں ہے، کتنا جانا عمل کتنا کیا. اصل عمل کا سوال یہاں پر ہے، عمل کتنا آپ نے کیا. جانا تو بہت کچھ، یہ ہے، یہ ایسا، یہ حدیث وہ حدیث، یہ ایسا ویسا کرنا چاہیے، لیکن عمل کتنا آپ کے اندر میں ہے. سوال عمل کا ہوگا، سوال علم کا نہیں ہونے والا ہے. اور آج بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، معذرت کے ساتھ، کہ آج ہم دنیا کی طرح دین میں بھی رنگین بن چکے ہیں. رنگین، ہم دین میں رنگین بن چکے ہیں دنیا کی طرح. جس طرح ہم دنیا میں چاہتے ہیں رنگیلی چیز، اسی طرح ہم دین میں بھی رنگیلی چیز چاہتے ہیں. کیا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ بات سننا چاہتے ہیں جو مجھے پسند ہو، جو مجھے اچھا لگے. ہم اس کی آواز سننا چاہتے ہیں جس کی سریلی آواز ہو، جس کی میٹھی آواز ہو. ہاں بڑا اچھا خطاب ہے، بڑا اچھا بیان، آواز بڑی اچھی ہے، آواز زبردست ہے. اسی سے پوچھا جائے آواز تو بڑی اچھی ہے، آپ نے سن لیا، لیکن آپ نے عمل کتنا کیا؟ پیچھے ہٹ جائیں گے. آواز تو بڑی اچھی تھی، سریلی تھی، ان کی آواز میٹھی تھی، لیکن آپ نے اس میٹھی بات کا اثر ہوا کہ نہیں ہوا؟ جلسہ چلا رات بھر، فجر کی نماز غائب. کیوں؟ جلسے میں کیوں گئے آپ؟ جلسہ سننے سے فائدہ کیا ہوا آپ کو؟ جو جلسہ آپ کو فجر کی نماز سے غائب کر دے وہ جلسہ بیکار ہے.
جو دین کی باتیں آپ کو دین سے دور کر دے، نماز سے دور کر دے، ایسی محفل، ایسی مجلس، ایسا درس بیکار ہے، کیا فائدہ ہے کہ نہیں؟ یہ چاہتے ہیں آج کے زمانے کے لحاظ سے ہم وہ دین کے اندر بھی رنگیلا مزاج ہم چاہتے ہیں، رنگیلی چیز، نئی چیز سننے میں آئے۔ نئی چیز کہاں؟ وہی پرانی چیز آپ کو ملے گی، جو صحابہ، جو تابعین، جو تبع تابعین، وہی چیز آپ کو سننے کی ملے گا، نماز روزہ۔ نئی چیز کہاں سے پیدا کرے گا انسان؟ کہاں سے لائے گا؟ اپنی طرف سے لائے گا انسان، بنائے گا دین میں، تو بدعت ہو جائے گی نا۔ آج اکثر نوجوانوں کا حل کیا، نئی چیز، کوئی یونیک چیز لائیے نا، ذرا سنیں گے ہم، یونیک سننے میں اچھا لگے ایک دم۔ ارے بھائی وہی چیز بیان کیا جائے گا جو صحابہ نے بیان کیا، جو تابعین نے بیان کیا، کوئی نئی چیز ہم لا نہیں سکتے ہیں۔ آپ کو پرانی چیز ہاں ماننا پڑے گا، ہاں نئی چیز دنیا میں چلے گا لیکن دین میں نئی چیز نہیں، دین میں پرانی چیز ہی آپ کو فالو کرنی پڑے گی۔ ہاں دنیا میں آپ نئی چیز مانگیے، اس سے بہتر، اس سے بہتر، لیکن دین میں پرانی ہی چیز کو لینی پڑے گی آپ کو۔ دین میں نئی چیز کی خواہش مند کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو آج دیکھ لیجیے آپ، آج ہم دین سے دور ہیں۔ حالانکہ کیا ہو رہا ہے دیکھیں آپ، اگر ہم، مطلب یہ ہوا کہنے کا، اگر آج ہم دین کی باتیں، خطبات، دروس، بیان سنیں اصلاح کے لیے، تو یقین جانیں آپ ہمارا عمل زیادہ ہو جائے گا، یہ مجالس کم ہو جائیں گے، یہ دروس کی محفلیں کم ہو جائیں گی۔ لیکن آج ہم بیان سنتے ہیں رسمن، بس جمعہ میں آ گئے بس بیٹھ جاؤ، جانا تو ہے ہی ہے جمعہ کے بعد، نماز میں آ گئے ہیں، جمعہ کی نماز میں آ گئے، بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے سن لیں گے، پھر چلے جائیں گے اپنا۔ رسمن سنتے ہیں، رسمن، اصلاحاً نہیں، عمل کے لیے نہیں۔ چلو سنتے ہیں، عمل کے لیے سنیں ہم، ذرا سا عمل، ایک ایمان تازہ ہو جائے، ایک ایمان میں اضافہ ہو جائے، نہیں بس رسمن سن لیا، جمعہ آج کا دن ہے، چلو خطبہ ہوتا ہے بیٹھ کے سن لیں گے، کیا ہے آدھا گھنٹہ، پھر تو وہی کام کرنا جو کرتے چلے آ رہے ہیں ہم۔ تو مطلب یہ ہوا ہم دین کی باتیں آج سنتے ہیں رسمن، اصلاحاً نہیں، عملاً نہیں کہ عمل کریں ہم نہیں۔ اگر ایسا ہو جائے، یقین مانیں آپ، اگر ہم عمل کے لیے سنیں نا، انشاءاللہ اصلاح کے لیے سنیں نا ہم، تو آج یہ آپ کا دروس اور یہ محفلی کم ہو جائیں گے، عمل زیادہ ہو جائے گا۔ لیکن آج دیکھ لیجیے، آج محفلی زیادہ ہیں، عمل کم ہے کہ نہیں؟ اب دیکھ لیجیے آپ، تقریباً ہر مسجدوں میں الحمدللہ روزانہ درس ہوتا ہے، تقریباً ہر مسجد میں بلا کسی مسلک افتراق، ہر مسجد میں روزانہ دروس کا اہتمام۔ اس کے علاوہ جمعے میں تقریر، یہ الگ، اس کے علاوہ کبھی کبھی بیچ میں ماہانہ اور پروگرام 2 مہینہ، یہ الگ، اس کے علاوہ نیٹ میں بیانات جو ہوتے ہیں علماء کے وہ الگ، اس کو بھی لے سکتے ہیں آپ، سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دینی کتابیں یہ الگ، اس کے علاوہ ہر مسجد میں علماء موجود ہے یہ الگ، اس کے علاوہ ہر مسجد میں مکتب کا نظام ہے یہ الگ۔ پھر بھی دیکھیں آپ، اتنا کچھ موجود ہے، اتنا وسائل ہیں دین کو سمجھنے کے لیے، علماء موجود، قرآن حدیث موجود، ویڈیو موجود، خطبات موجود، دروس موجود، مکتب موجود، پھر بھی دور۔ کیا وجہ ہے؟ یہ جہالت ہونا کیا چاہیے، دین سے قریب ہو جائیں، الٹا ہو رہا ہے، اور دور ہو رہے ہیں ہم، اور ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آخری بات، چونکہ وقت ہو چکا ہے، تو اس کا اسباب کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ اسباب کیا ہے؟ ہم دین سے، عمل سے دور کیوں ہیں؟ پہلی وجہ یقین کی کمی، یقین کی کمی۔ آج ہمیں وہ ایسا یقین نہیں ہے جو یقین مجھے عمل پر ابھارے، عمل پر لائے۔ یقین ہے، ہم یہ مانتے ہیں جنت ہے، جہنم ہے، موت ہے، آخرت ہے، سب چیز ہے مانتے ہیں، لیکن ایسا یقین نہیں ہے جو یقین مجھے علم عمل پر ابھارے، عمل پر لائے۔ اور جان لیں آپ، یقین کی 3 قسمیں ہیں۔ یقین کی ذرا سا سن لیں، بات بڑا اہم ہے۔ یقین کی 3 قسمیں ہیں، 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ علم الیقین، دوسرا درجہ عین الیقین، تیسرا درجہ حق الیقین۔ کیا مطلب؟ علم الیقین کا مطلب یہ ہے کہ ایسا علم ہے جو کسی کے ذریعے سے آپ کو حاصل ہو جائے، کسی کے ذریعے سے آپ کو مل جائے۔ جیسے مثال کے طور پر انڈیا میں تاج محل ہے، آپ نے دیکھا نہیں، آپ نے سنا کسی کے ذریعے سے، تو اس کو بولتے ہیں علم الیقین، یعنی کہ کسی کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم ہے۔ اس سے بڑا درجہ کیا ہے؟ عین الیقین۔ آپ نے سنا تاج محل ہے، آپ نے فوٹو میں دیکھ بھی لیا، ہاں تاج محل ہے انڈیا میں، تو اس کو بولتے ہیں عین الیقین، آنکھ سے دیکھ لینا فوٹو میں۔ اور تیسرا کیا، جو بڑا بالکل ہائی لیول کا ہے، حق الیقین۔ آپ نے سنا، فوٹو میں دیکھ بھی لیا، جا کے وہاں بھی دیکھ لیا آپ نے، جو اصلی مین جو تاج محل ہے، اس کو بولتے ہیں حق الیقین، یعنی کہ تجربہ، اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ تو ایسا علم کہاں، ایسا یقین کہلاتا ہے حق الیقین۔ مطلب یہ ہوا ہمیں آخرت کے بارے میں ایسا یقین ہونا چاہیے کہ گویا ہم آخرت کو دیکھ چکے ہیں۔ ایسا یقین مجھے حاصل ہونا چاہیے، کیسا کہ ہم جیسا کہ تاج محل کو جا کے دیکھ چکے ہیں، ویسے ہم آخرت کو دیکھ چکے ہیں، بالکل جا کے وہاں دیکھ لیا۔ ایسا یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے جب کفار، جب مشرکین جائیں گے میدان محشر میں، اور جب میدان محشر کے حالات، مناظر، جنت جہنم دیکھ لیں گے، تو کیا بولیں گے؟ اب اسے حق الیقین حاصل ہو جائے گا، انہیں
حق الیقین حاصل ہو جائے گا کفار کو، مشرکین کو، اور یہ یقین اسے عمل پر ابھارے گا، عمل کرنے کا انہیں دل چاہے گا، اور یہ کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے کفار، اے اللہ مجھے اب دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہمیں عمل کرنے کا شوق چاہ رہا ہے، اب عمل کرنے کی اب دل چاہ رہا ہے مجھے۔ اللہ کیا کہے گا؟ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اے میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں گے کفار و مشرکین کو قیامت کے دن کہ اپنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اور کیا بولیں گے وہ؟ ربنا ابصرنا وسمعنا، اے میرے اللہ، اے میرے رب، ابصرنا ہم نے دیکھ بھی لیا ہے یہ میدان محشر کے مناظر، وسمینا اور ہم نے سن بھی لیا ہے، فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، تو ہم کو آپ کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیں۔ کیوں؟ ہمیں یقین حاصل ہو گیا، اب نیک عمل کریں گے یہاں سے ہم۔ تو اللہ بولے گا آپ کہاں، ختم ہو گیا، ختم، وہ وقت چلا گیا، اب یقین تمہیں حاصل ہو رہا ہے آخرت کو دیکھنے کے بعد، جنت کو دیکھنے کے بعد، جہنم کو دیکھنے کے بعد نہیں، اب موقع ہی نہیں ملے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے سورہ فاطر کے اندر میں کہ جب جہنمی چلی جائیں گے تو خوب چیخیں گے، چلائیں گے، اور اللہ سے گزارش کریں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ تو چیخیں گے، چلائیں گے اور کہیں گے اللہ ہمیں اس جہنم سے نکال دے، کیوں؟ تاکہ ہم نیک عمل کریں جو ابھی کر ہم آئے نہیں تھے، اب کریں گے یہاں سے ہم۔ تو اللہ بولے گا اچھا کیا میں تمہیں جو عمر دیا تھا 60 سال 70 سال یہ کافی نہیں تھا؟ یہ کافی تھا، جو عمر تم گزارے دنیا کے اندر میں یہ کافی تھا بالکل، اور تمہارے پاس جاءکم النذیر، ڈرانے والے بھی آئیں، سمجھانے والے بھی آئیں، انبیاء کی شکل میں، علماء کی شکل میں لوگ سمجھاتے تھے کہ ایسا کرو ویسا کرو، لیکن نہیں، اب تم یہیں رہو، فذوقوا، اب جہنم کا مزہ چکھو۔ اب تو پہلی چیز کیا ہے اس کا سبب نہیں عمل کرنے کی؟ یقین کی کمی، یقین میں کمی ہے ہمارے اندر میں۔ دوسرا وجہ کیا ہے؟ شیاطین پیچھے ہمارے لگے ہیں، جب سے پیدائش ہوئی ہے، پیدائش سے لے کر موت تک ہمارے پیچھے ایک پلاننگ کی جا رہی ہے، ایک منصوبہ ہے، ایسا نہیں بس یوں ہی ہم جی رہے ہیں وقت گزاری نہیں، بلکہ ایک پلاننگ کے تحت آپ کی زندگی گزر رہی ہے، آپ کے پیچھے شیاطین کی ایک جماعت موجود ہے، ایک شیاطین کی تعداد موجود ہے جو آپ کو نہیں کرنے والے کام کرائے گا اور کرنے والے کام نہیں کرائے گا آپ سے۔ اور شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا ہے اے اللہ رب العزت تیری عزت کی قسم سب کو میں گمراہ کروں گا اور ہر طریقے سے گمراہ کروں گا۔ اللہ نے اس کا جملہ نوٹ کیا قرآن مجید کے اندر میں، اس کا جملہ نوٹ کیا ہے سورہ اعراف کے اندر میں کیا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم۔ شیطان یہ کہے گا، یہ کہتا ہے، اور یہ اس کا حملہ کیا ہے؟ اللہ سے کہا میں انسان کے پاس آؤں گا گمراہ کرنے کے لیے، کیسے گمراہ کروں گا؟ آتینہم من بین ایدیہم، اس کے آگے سے آؤں گا، اس کے پیچھے سے آؤں گا، اس کے دائیں سے آؤں گا، اس کے بائیں سے آؤں گا۔ مطلب یہ ہے کہ ہر طرف حملہ آپ کا ہوگا، ہر طرف حملہ شیاطین کا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ آج ہر طرف شیاطین کی فتنے موجود ہیں، وہی بچ سکتا ہے اس فتنے کے بیچ سے جو اللہ کے مخلص بندے ہوں گے۔ یہی بات ابلیس نے بھی کہا تھا اللہ سے، اے اللہ میں سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے جو آپ کے مخلص بندے ہوں گے اس پر میرا دو پچ چلے گا نہیں، اس کو ہم بہکا ہی نہیں پائیں گے۔ ہم جو آپ کے مخلص بندے ہوں گے نا، اچھے بندے ہوں گے، وہ آپ کو اس کو ہم بہکا ہی نہیں پائیں گے۔ ہم جتنا ہم اس کے سامنے گا لیں کہ ایسا کرو ویسا کرو، لیکن اس کو بہکا نہیں پائیں گے۔ کون؟ الا عبادک منہم المخلصین، آپ کے مخلص بندے، آپ کے قریبی بندے کو ہم بہکا نہیں پائیں گے۔ یہ ساری باتیں ہیں، وقت ہو چکا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مخلصین بندوں میں شامل فرمائے اور اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔